بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن والاه. حضرات خواتین اور معزز سامعین، آج کا ہمارا درس ہے درس تفسیر آیات 45-46 سورۃ البقرہ. اور یہ سلسلہ ہے درس قرآن القرآن تدبر و عمل، جو کافی عرصہ قبل شروع کیا گیا تھا، یعنی تقریباً ماہ محرم سے شروع میں کچھ سلیکٹڈ آیات قرآن کی ترجمان کے طور پر پیش کی گئیں، اور پھر اسی طریقے سے مدارس قرآن یا مدرسہ قرآن کے عہد صحابہ میں کیا آداب تھے ان کو مد نظر رکھ کر آپ لوگوں کو بریفنگ دی گئی. اور پھر بعد ازاں تعوذ اور بسم اللہ سے تفسیر تدبر و عمل القرآن تدبر و عمل کرتے ہوئے ہم پہنچے ہیں آیت نمبر 45 تک. اور آج کے درس تفسیر کا موضوع جیسے کہ اعلان کیا گیا آپ حضرات اور خواتین سبھی کے سامنے ہے، وہ خوش نصیب لوگ جنہیں صبر و نماز میں راحت، سکون، آرام و چین کی تلاش ہوتی ہے اور ملتا بھی ہے. قبل اس کے کہ ہم آیات کی تلاوت کریں، چونکہ ماہ رمضان ہے اور یہ جو صبر کا لفظ آج کے درس تفسیر میں آیا ہے، اس کی تفسیر بعد بہت ہی معتبر مفسرین نے، جیسے مقاتل ابن حیان ہیں، امام قرطبی وغیرہ ہیں، انہوں نے کی ہے ماہ رمضان کے روزوں سے کہ جن عبادات میں از حد صبر کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سر فہرست نماز ہے. تو آج کل رمضان میں ویسے بھی عموماً ہم اور آپ بخوبی یہ محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ الحمدللہ ایمان و احتساب کے ساتھ اور خشیت یعنی خوف الہی، خشیت الہی خوف خدا سے شرعی فرائض کو انجام دیتے ہیں، تو آپ نے بارہا اپنے گھر میں گرد و پیش میں یہ محسوس کیا ہوگا کہ ایسے حضرات و خواتین موجود ہیں جن کو خواہ کتنی تھکاوٹ اور کتنی نسازی طبیعت کے عوارض کا سامنا کیوں نہ ہو، تراویح مکمل کیے وطر با جماعت پڑھے بغیر چین نہیں آتا. اگر کہیں لیٹنے کے لیے بھی چلے جائیں تو پہلو بدلتے ہوئے دوبارہ اٹھ کر آ جاتے ہیں، اور پوری رات انہیں یعنی بے معنی سی لگتی ہے اور تھکے اور کھوئے سے نظر آتے ہیں. کہیں اگر ایک رکعت بھی، حتیٰ کہ جن پر جماعت فرض نہیں جیسے خواتین، اگر ایک رکعت بھی جماعت کے ساتھ تراویح یا فرض نماز ماہ رمضان میں چھوٹ جائے، یا کہیں نماز عام دنوں میں لیٹ ہو جائے، وہ لوگ جن پر جماعت فرض نہیں، میں عورتوں کی بات کر رہا ہوں، تو وہ کھوئے سے رہتے ہیں، انہیں چین نہیں آتا، یہاں تک کہ وہ شروع سے لے کر تراویح کے اختتام تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، یا جہاں جماعت وغیرہ نہ ہو تو اطمینان کے ساتھ عشاء کی نماز مکمل تراویح ادا کر کے سوئیں، تبھی جا کر چین آتا ہے، ورنہ پہلو بدلتے ہوئے وقت گزر جاتا ہے اور سکون کی نیند نہیں آتی. تو آئیے آج کے ہم درس تفسیر کی طرف آتے ہیں. ان چند باتوں کے بعد جو ایک تعارف اور تمہید کے طور پر تھی، تو آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ تو یہ دونوں آیتیں، آیت نمبر 45 اور 46 کی تلاوت آپ نے سنی۔ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے ایک مومن، ایک مسلمان کو مشکل ترین حالات میں، خواہ وہ جسمانی دکھ درد ہو یا نا گفتہ بے حالات ہوں یا مصائب و آلام کا مسئلہ ہو، یا کہیں آفت اور بلائیں ہوں، آفات و بلائیں، یا وبا اور مصائب، یا دشمنی اور حسد و عداوت، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دشمنوں کا گھیراؤ اور جانی دشمن کی سازشیں، تو ان تمام حالات میں جو ہمارے اور آپ کے ذہن میں مشکلات آ سکتی ہیں اور جو مشکلات نہیں بھی آتی، ان تمام حالات میں اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں کو علاج کا وہ نسخہ تجویز کیا ہے جو ہمیں ان تمام مصائب سے بآسانی عہدہ برا ہونے کے لیے بفضل اللہ ممد و معاون ہو سکتا ہے۔ وہ ہے نسخہ، سب سے پہلی چیز صبر، حتیٰ کہ اسلام کے پہلے زینے پر قدم رکھنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہیں سے ابتلا انسانوں اور شیاطین کے جنات کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے مصائب جہاں آپ کی ہمت جواب دے جائے، اس طرح کے غم اور اس طرح کی پریشانیاں کہ جہاں آدمی ہمت ہار بیٹھے، تو وہاں پر آپ صبر اور نماز کا سہارا لیں۔ تو اللہ نے فرمایا اہل ایمان کو، بلکہ فرض کیا، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے مومنو تمہارے اوپر فرض ہے کہ تم اپنے مشکل حالات میں، وہ کسی بھی طرح کے کیوں نہ ہوں، ان میں تم صبر اور نماز کی ادائیگی کے سہارے مدد حاصل کرو اور اپنے آپ کو خود سپورٹ پہنچاؤ، یا اسی طرح اپنے حوصلے اور ہمتوں کو نماز و صبر کے ذریعے بلند رکھو، سہارا دے کر رکھو کہ ہمت ٹوٹنے نہ پائے، کہیں صبر کا پیمانہ چھلک نہ جائے۔ پھر اللہ نے خود ہی کہا کہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ آسان تو ہے، لیکن سب کے لیے نہیں۔ بعض لوگوں کے لیے پھانسی کے پھندے پر چڑھنا شاید صبر اور نماز سے آسان ہو، لیکن بعض لوگوں کے لیے حلوے اور شہد سے زیادہ آسان صبر اور نماز ہوتے ہیں۔ یہ صبر و نماز راحت جان اور شیریں اور باعث اطمینان کن لوگوں کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ نے خود ہی بتایا کہ الخاشعین، خاشعین کون ہیں؟ دوسری جگہ جن کو متقی کہا گیا ہے، یعنی جن کے دل میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اللہ کی سزا کا خوف ہو اور قدم رک جائیں، اور اللہ کے فرائض کے ادا کرنے میں جہاں کوتاہی اور تقصیر ہو، وہاں اللہ کی سب سے بڑی نعمت انعام جنت سے محرومی کا ڈر ہو، اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہو، کیونکہ سب سے بڑی
نعمت اللہ رب العالمین کی وہ اللہ کا دیدار ہے آخرت میں کہ اللہ بندوں سے راضی اور خوش ہو۔ تو اب جو آدمی اللہ کی خشیت کی ڈر سے نمازوں کو پابندی کے ساتھ شروط ارکان واجبات کے ساتھ ادا کرتا ہے اور سمجھ کر جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس پر ایمان رکھ کر احتساب ثواب کے ساتھ پڑھتا ہے، اور دعائیں جو نماز میں کی جاتی ہیں سمجھ کے ساتھ پر امید ہو کر اللہ سے حسن ظن رکھ کر دعائیں کرتا ہے، مشکلات میں صبر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہیں، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، اگر کسی مشکل کا ہم سامنا کر رہے ہیں تو اللہ نے اس میں ضرور کوئی اپنی حکمت پنہاں رکھی ہوگی، ربما کمنت المنن فی المحن، اور عموماً مشکلات میں آسانیاں سہولتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو لہذا ایسا آدمی نماز کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے پورا پر امید ہو کر نماز میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اور مشکلات میں صبر اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھ کر اور خیر کی توقعات رکھ کر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرنا اور نماز پڑھنا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یہ بڑا شاق مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کے لیے تو ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انہیں کہیں مذبح خانے میں لے کر جا رہے ہیں، اسی لیے آخری مرحلے پر رکوع سے پہلے آ کر کھڑے ہوتے ہیں اور سلام پھیرتے ہی بھاگ اٹھتے ہیں، اور اس طرح کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منافقین کی بتائی ہیں کہ نماز کے تعلق سے منافقین کا مسئلہ تو یہ ہے کہ یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، نماز پڑھنے آتے ہیں صرف لوگوں کو دکھاوے کے لیے، تلاوت کا مسئلہ ہو، نماز میں تسبیحات کا مسئلہ ہو، رکوع سجود میں اطمینان و سکون کا مسئلہ ہو، یا یہ ہے کہ نماز کے اندر تشہد کے اندر دونوں سجدوں کے درمیان رکوع کے بعد، یا اسی طریقے سے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد اذکار کا جہاں تک مسئلہ ہو، تو اس میں منافقین کا کیریٹیریا، منافقین کی صفت تو یہ ہے کہ یراؤون الناس، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر کے فارمیلٹی پوری کر کے بھاگ نکلتے ہیں۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ اہل ایمان کے جو صفات اللہ رب العالمین نے بیان کیے ہیں قرآن میں نماز کے تعلق سے، وہ یہ کہ پہلی چیز یہ کہ جو قرآن کریم میں جو اللہ رب العالمین نے کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین وحسن اولئک رفیقا، اور اولئک الذین اہتدوا بہداہم مقتدی، کہ اللہ کے انبیاء اور ان کے متبعین ہدایت یاب ہوئے، اور صحابہ کی نماز کے لیے ان کی تڑپ صرف اس ایک واقعے سے ہم اور آپ جان سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ معلوم النفاق کے علاوہ کوئی مسلمان عہد نبوی میں تارک نماز نہیں تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ عرش الہی کے سائے میں حشر میں ہوں گے جب اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے یا اللہ کے سائے میں ہوں گے جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص کے بارے میں بتایا رجل قلبہ معلق بالمساجد، ایسا شخص جس کا دل مساجد سے لگا ہوا ہو۔ لگا ہوا کا مطلب یہ ہے کہ یعنی وہ ساری دنیا کے کام کرتا ہے، اپنے عیال کے، گھر بار کے، دیگر جو روٹی روزی کے اس کے مسائل ہیں، لیکن اس بات کے لیے بے چین رہتا ہے، شوقین اور حریص، اور دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے کہ کب اذان ہو، میں مسجد میں جا کر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اور پھر واپس آ کر چاب و چوب بند ایکٹیو ہو کر اور پھرتیلگی کے ساتھ تازہ دم ہو کر، فریش ہو کر
نماز پڑھ کر ریفریش ہونے کے بعد پھر میں رزق حلال کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فرائض کی ادائیگی، نماز کی ادائیگی پر صبر کے ساتھ تقویت حاصل کروں۔ تو لہذا اس شخص کا کاشتکاری کرنا یا کاروبار کرنا یا دیگر کام کرنا تمام کے تمام عبادت میں ہوتے ہیں، اور جتنا وقت نماز کا انتظار مسجد میں کرتا ہے وہ بھی اللہ رب العالمین کے بطور عبادت کے قبول ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اگر خشیت الہی اور خوف خدا سے نماز پڑھی جائے تو پھر یہ نماز بہت آرام دہ، بہت آسان، بہت میٹھی ہے۔ اگر منافقین کی طرح فارمیلٹی پوری کر کے بھاگنے کا پہلے ہی سے انسان کے دل میں ایک کھٹکا ہو، ایک چاہت ہو، تو ایسی صورت میں یہ چیز بڑی شاق گزرتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے آسان نہیں ہوتی۔ اور کہا کہ متقی اور پرہیزگار جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے فرائض کو نہیں چھوڑتے، تو ان کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ پھر آگے ڈیفینیشن اللہ رب العالمین نے بتائی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو پورا یقین ہے، ایمان ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ کس انداز میں ملنے والے ہیں؟ اللہ نے خود ہی قرآن کریم سورہ الکہف کے اندر بیان کیا کہ جہاں پر اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ فمن كان يرجو لقاء ربه، جو اپنے رب کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس حال میں اپنے رب سے آخرت میں ملنا چاہتا ہے کہ رب اس سے خوش ہو، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، وہ صالح عمل کرے۔ صالح عمل وہی ہے جس کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو۔ نماز صالح وہ ہے جس میں خشوع و خضوع، اللہ کی خشیت ہو۔ تو فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اس قدر اخلاص ہو کہ اس میں ریا، نمود، دکھاوا وغیرہ یہ تمام چیزیں نہ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، خاشعین وہ لوگ ہیں جنہیں نماز اور صبر سے بہت آرام ملتا ہے، بہت سکون ملتا ہے، مشکلات میں بہت سہارا ملتا ہے، جن کو پورا یقین و ایمان ہوتا ہے وہ اپنے رب سے ملیں گے اور رب تاکہ ان سے راضی ہو۔ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ راجعون، اور یہ دنیا فانی ہے، آخرت کی کاشتکاری ہے، ایک مزرعہ ہے آخرت کا، آخرت کی کھیتی ہے، اور اپنے رب کے پاس جانا ہے اور جواب دہ ہونا ہے۔ تو لہذا ہم فل مارکس لے کر جانا چاہتے ہیں۔ جو اللہ تعالی نے سوال آؤٹ کر کے رکھے ہیں کہ عن عمرہ فیما افنا، تم نے اپنی عمر کو ہاں گزاری نمازیں چھوڑ کر یا نماز پڑھ کر، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے ہوئے یا صبر و شکر کر کے۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کہاں پرانی کی۔ وعن مالہ من این اقتصب وفیما انفق، اور مال کہاں سے کمایا اور کن کاموں میں اور کہاں خرچ کیا۔ تو ظاہر بات ہے ان سوالوں کے تیار کر کے جو لوگ اللہ کی ملاقات کے لیے کوشاں ہوتے ہیں اور اس کے شوقین و حریص ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسی بات کے متوقع ہوتے ہیں کہ نامہ اعمال میں فل مارکس ملیں گے اور فلائنگ کلر سرٹیفکیٹ ہوگی۔ کیوں نہ ہم اپنے رب سے ملاقات کریں اور اپنے ساتھیوں کو بھی کہیں ہا مقرؤ کتابیہ، یہ ہمارا نامہ اعمال ہے، تمہیں آ کر اسے پڑھو۔ تو آئیے اب مختصراً ہم اس آیت نمبر 45 اور 46 کی تفسیر کے بعد تدبر کے نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم ان شاء اللہ العزیز اجازت یہاں پر چاہیں گے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین کا فرمان وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اللہ رب العالمین نے خبر دی ہے کہ نماز بہت شاق اور مشکل ہے سوائے اس صفت کے لوگ جن کے اندر خشیت ہو۔ یہ امام طبری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے۔ اور اللہ کا حکم وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور خشوع اور خضوع والوں پر نماز اور صبر مشکل نہیں ہوتے، کیونکہ صبر اور نماز کے نتیجے میں جو ان کو انعامات ملیں گے ان پر ان کو پورا ایمان ہوتا ہے، منافقین کی طرح
لا الہ الا ولا الہ الا مذبذبین بین ذالک سبیلا کی کیفیت ان کی نہیں ہوتی، تذبذب اور کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے۔ تو لہذا جب اتنی بڑی امیدیں اللہ تعالیٰ سے ان کو ہوتی ہیں تو لہذا یہ اللہ رب العالمین سے کے انعام، نعمتوں، جنت، ثواب، جزا کے جو متوقع ہوتے ہیں، امیدوار ہوتے ہیں، تو صبر و نماز ان کے لیے آسان ہوتی ہے۔ اور ایک مسئلہ عربی کی، من عرف ما یطلب حان علیہ ما یبذل، من عرف ما یطلب حان علیہ ما یبذل، جس کو پتہ ہے کہ وہ کس جستجو میں لگا ہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ اسے ڈاکٹر بننا ہے، اسے انجینئر بننا ہے، اس سے بہت بڑا عالم اسکالر بننا ہے، ایک رائٹر بننا ہے، حتیٰ کہ آج کل کے صحافی جان پر کھیل جاتے ہیں۔ تو جس کو یہ پتہ ہے کہ وہ کس چیز کی جستجو میں ہے تو اس راستے کی تمام رکاوٹیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں اور کوئی مشقت بھی اسے مشقت نظر نہیں آتی۔ من عرف ما یطلب حان علیہ ما یبذلہ ومن ایقن بالخلف جاد بالعطیہ، جسے پتہ ہو کہ ہاں مجھے بہتر ثمرہ یا پھل ملے گا تو اسے جد و جہد کرنا، کوئی مشکل کام کرنا، جسے پتہ ہے مجھے مزدوری ملے گی، اس کے لیے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دل لگا کر دل لگی سے وہ کام کرتا ہے۔ تفسیر آلوسی جلد نمبر 1 239 میں دیکھیے۔ اور ان آیات پر عمل سے متعلقہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ علی سبیل المثال کہ سب سے پہلی چیز کہ ہم اور آپ نماز پڑھیں، لیکن اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو نماز کی دعوت دینی چاہیے، نماز پر ان کو اکسانا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم آخر تک، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر یہ ہے کہ دوسروں کو بھی ہم اس کی دعوت دیں، اور یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اسی طرح نمبر 2، ان آیات پر ہم اس طرح عمل کر سکتے ہیں کہ آج اسے بلا ٹال مٹول اور پوسٹ فون اور تصویف کے پہلے سے وضو کر کے نماز کے لیے اپنے اہل و عیال کو، خود اپنے آپ کو تیار رکھیں نماز با جماعت کے لیے، کہ تکبیر تحریمہ میں ہم منتظر ہوں، نہ کہ امام ہمارا منتظر ہو۔ حتیٰ کہ آج کل لاک ڈاؤن میں گھر کا سربراہ یا باپ یا کوئی بچہ ہی امام کیوں نہ ہو، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلی آیات جو گزری ہیں اس میں اپنی حالت کے ذریعے، اپنے حال کے ذریعے مقال سے پہلے دعوت کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 3، ہم اپنی غلطیوں، کوتاہیوں، سستیوں کا جائزہ لیں، ان پر ہم غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور دین اسلام کی تعلیمات کو فالو کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری تعلیمات کو فالو کرے گا۔ اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ ہدی القرآن یا ہدی الرحمن قرآن کو کہا جاتا ہے۔ ہم ان کو فالو کیسے کر سکتے ہیں؟ جب قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے، تدبر کے ساتھ سیکھیں گے، یا رمضان میں تلاوت کریں گے، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری ہدایات یعنی قرآنی آیات میں جو تعلیمات ہدایات ہیں ان کی اتباع کرے گا، انہیں فالو کرے گا، تو اس پر کسی بھی قسم کا خوف اور کسی بھی قسم کا حزن اور پریشانی نہیں آئے گی، یا ان کا اسے سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 3، صبر اور صلات۔ یعنی بسا اوقات آدمی کہتا ہے کہ زندگی بڑی مشکل ہے، لائف از ٹف، اور آج کل جینا تو بہت مشکل ہو گیا ہے، اور مہنگائی کا رونا، مشکلات کا رونا، مصائب کا رونا، قرابت داروں کی دشمن، دوستوں کی حسد، اور اولاد وغیرہ کی اور ملازموں کی نافرمانی وغیرہ تمام چیزیں۔ تو اللہ رب العالمین کا فرمان جو اگر ہم تدبر کریں، جو چیز ہمیں ملتی ہے آج کے اس درس سے، وہ یہ کہ صبر اور نماز دو ایسی چیزیں ہیں جن سے لائف بڑی ایزی ہو جاتی ہے، اور زندگی کی مشکلات آسانیوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے بدل جاتی ہیں، کیونکہ اللہ نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے اندر معنویت رکھتا ہے، کیونکہ لا یعجزہ شیء،
جب اللہ نے کہا کہ ان دو کاموں کے ذریعے تم کیا ہے اپنے زندگی کو آسان بناؤ، صبر اور نماز، تو یقیناً صبر اور نماز سے انسان کی لائف جو ہے وہ ایزی ہو جاتی ہے اور حیات آسان ہو جاتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور صبر و نماز سے زندگی کافی میسر اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آسان اور مبارک ہو جاتی ہے، کیونکہ گناہوں کا یہ کفارہ ہوتی ہیں نمازیں، ان سے آدمی کو چھٹکارا مل جاتا ہے گناہوں سے۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کے فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں جن کے لیے گناہ ریکارڈ ہوتی ہیں وہ آتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے چونکہ نماز کو جب تدبر سے پڑھتا ہے تو اللہ سے ماوے گفتگو ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے بندہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اسے پتہ ہے کہ اللہ میری ہر بات کو سنتا ہے، میرے حالت سے واقف ہے، تو لہذا وہ اللہ کے علاوہ کسی سے شکایت نہیں کرتا، تو یہی صبر ہے۔ اور پھر اللہ کے علاوہ کسی کے رضا کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، تو یہی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا شکر، یہی اخلاص اور اتباع ہے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اور صرف آخر میں امام مقاتل ابن حیان کی یہ تفسیر کہتے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں اور بندیوں کو کہتا ہے کہ جو تمہیں فیما یعملون من خیر الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کی جو خیر، حسنات دنیا اور والآخرہ وعافیتہما، جو تمہیں چاہیے تو وہ صبر اور نماز کے سہارے اللہ کے فضل سے تمہیں مل سکتی ہے۔ اور فرماتے ہیں استعینوا علی طلب الآخرہ بالصبر علی الفرائض والصلاۃ، صبر کے ذریعے آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے تم اللہ سے مدد حاصل کرو۔ جب تم صبر کرو گے، نماز پڑھو گے، تو اللہ مدد کرے گا۔ اور کہا کہ فرائض سے مراد یہاں پر روزے ہیں، اور صلاۃ سے مراد معروف صلاۃ۔ اور امام قرطبی وغیرہ نے کہا کہ اس لیے رمضان کو شہر الصبر کہا جاتا ہے، جیسے کہ مشہور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی الصوم نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ صبر سے مراد گناہوں سے رکنا، اس میں شک نہیں، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ اسی لیے عبادات کی ادائیگی کے ساتھ صبر کو ملایا ہے، اور عبادات میں سب سے اعلیٰ مقام نماز کا ہے۔ تو جب نماز کا یہاں ذکر کیا اس کے ساتھ صبر، تو مراد یہ ہے کہ ہر قسم کی نافرمانی سے برداشت اور صبر کے ذریعے بچیں کہ اللہ رب العالمین اس کی آپ کو جزا دے گا، اور مشکلات سے نکلنے کے لیے، زندگی آسان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہے گی۔ اور سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین کا فرمان اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ امام احمد وغیرہ کہتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن یمان نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حضبہ امر صلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات سے نکلنے کے لیے نفلی نماز پڑھتے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ حصہ اذا حضبہ امر فزع الی الصلاۃ، تو کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے دوڑ پڑتے۔ اور اسی طرح ہم اور اگر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کو کہا کرتے تھے ارحنا بہا یا بلال، اے بلال نماز کے لیے اذان دے کر ہمیں سکون پہنچائیں۔ یعنی اذان سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکون ملتا تھا کہ ہم نماز کے لیے پڑھیں گے۔ لہذا آج بھی جو لوگ اپنے اندر یہ صفات پیدا کریں گے، نماز کی ادائیگی کے لیے تڑک اور شوق، اور مساجد سے اور نماز سے دل لگا رہے گا، یقیناً ان کے لیے نماز و صبر مصائب سے نکلنے کے لیے، زندگی کی آسانی کے لیے سب سے بڑی کنجی ہے۔ لیکن جو لوگ رائے فرار اختیار کریں اور ایک فارمیلٹی کے طور پر منافقین کی طرح صرف اس کی ظاہری شکل و صورت کے طور پر اپنے گل و خلاصی کے لیے پڑھیں، اور یہ کہ بس کسی طرح یہ فارمیلٹی پوری ہونی چاہیے کہ جان چھڑا کر آئیں، تو ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے مشکلات سے نکلنے کے لیے صبر و نماز یا زندگی کی آسانی کے لیے کارآمد نہیں ہو سکتے۔ تو یہ نماز
صرف اللہ کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پڑھی جائے تو تبھی جا کے یہ ممد و معاون ہوتی ہے زندگی کو آسان کرنے کے لیے۔ اور اسی طرح جب مشکلات میں اللہ سے اچھی توقع رکھ کر صبر کیا جائے کہ اللہ علیم و حکیم ہے، ضرور اللہ نے ہمارے لیے اس ابتلاء و امتحان میں کوئی خیر رکھی ہوگی، تو یقیناً اللہ رب العالمین مشکلات کو خیر سے بدل دیتا ہے، برائیوں کو نیکیوں سے اور مصائب کو آسانیوں سے اور تکلیف کو راحت سے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز واللہ غالب علی امرہ وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبیر۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔